حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، بصرہ کے جامع مسجد میں پہنچے، دیکھا تو واز کہہ رہے ہیں لوگ، کرسی کئی آدمی واز مسجد میں واز فرما رہے ہیں، بڑے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تم کس کے اجازت سے واز کہہ رہے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے اناب شراب جو چاہے کہے، بات جو چاہے، وہ سب سے آسان بات ہی ہے، اس وقت سب سے آسان بات، ایک سے ایک اناڑی بات کہہ رہے ہیں۔ حدیث من گھڑت، اس زمانے میں من گھڑت حدیثیں چل رہی ہیں، موضوعات ہو رہی نہیں، بول سب جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آدمی کہاں کی حدیث ہے، کچھ نہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے جو شخص میری طرف ایسی بات کو منسوخ کرے جو میری نہیں ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ دو ہی چیز کے بارے میں ہے، یا تو نسب کے بارے میں ہے یا حدیث کے بارے میں ہے۔ نسب کے بارے میں ہے، نسب نہیں ہے۔ سب سے آسان بات ہے۔ اور جتنی موضوعات جو آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے موضوعات حدیثیں جو رائی ہوئی ہیں واعظین سے بمبئی میں ایک واعظ تھے، واعظ کر رہے تھے اپنے لوگوں کو بیان کرنے والے کو، وہ چاہے جن کا ہے واقعہ، لیکن بیان کرنے والے اپنے آدمی ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، محرم ہے نا، اس میں بمبئی کے مسجد میں بیان کر رہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بکری کے متعلق، رو رہا تھا اپنے آدمی، اب ان کا نام اپنے آدمی تھے لیکن تھے مناظر، توبہ کر چکے تھے یہاں آئے تھے۔ تو میں نے ان کو پکڑا بعد میں، کبھی کہاں حضرت حسن کی بکری تھی، کہاں کرتا رہے تھے تم، کیا چھوڑو ہم کو، کیا سمانا ہے کہ بکری کی تحقیق نہ کرو۔ حضرت حسن کی بکری کو اشارہ نہیں ملا تو رو رہی تھی، تو وہ رو رہے، اب پوری پبلک رو رہی۔ بمبئی کا واقعہ مجھ سے خود عالم نے بتایا، وہ تھے شیعہ صاحب ہو گئے تھے، لکھا علماء نے جتنے موضوعات آئی ہیں یہ سب واعظین کی وجہ سے آئی ہیں، جو من گھڑت۔ بہت سی چیزیں بزرگوں کے ان میں تو بہت سی ملتی ہیں، اپنے لوگ حدیثیں ضعیف حدیثیں، کیونکہ اس زمانے میں راست تحقیق بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وبال سے وعید ہے، جو شاید میری طرف منسوخ کرے ایسی چیز کی جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بہرحال یہ ہے 17ویں فصل، ورع، پرہیزگاری اور شبہات کو چھوڑ دینا، ورع۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ گئے اس کے اجازت سے تم لوگ بات کر رہے ہو، میں تم لوگ کا امتحان لوں گا۔ سب سے پہلے حضرت حسن بصری کو بلایا، حسن بصری سید الطائفہ، بڑے شخص، کہا میں تم سے سوال کروں گا۔ حضرت علی نے کہا کیجیے۔ حضرت بصری بھی بڑے آدمی تھے ہی، کہا کیجیے۔ کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورع ہے نا، سب سے بہتر چیز ورع، اسی بیان ہے، اتفاق سے کھولا تھا، یہ کھولا کہ سامنے ہی رکھا ہوا ہے، ورع ہے نا۔ اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ طمع۔ طمع میں جو چاہے روایت بیان کرے، جو چاہے قصہ بیان کرے، ورع سب سے بہتر چیز۔ اور جواب بھی دی، کتاب میں دیا، حضرت علی کے سوال کرنے والے حسن بصری جواب دینے والا۔ بہتر چیز کیا ہے؟ ورع۔ سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ طمع۔ اتفاق یہ دیکھ رہا تھا تو ورع ہی کا ذکر ہے، جو تھوڑا سمجھ سکا میرے کو۔ ورع جس کتاب کے بارے میں، ورع پرہیزگاری اور شبہات کو چھوڑ دینا، شبہ کی چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی مشتبہ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا. حرام سے بچنا کچھ تعجب نہیں، ٹھیک ہے حرام ہے. حلال کو لے لیا، ٹھیک ہے. لیکن درمیان میں ایک چیز ہے کہ معلوم یہ حرام یا حلال ہے، اس سے بچنا یہ دین کے حفاظت ہے. حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیا چیز چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ہی معلوم ہوتا ہے 10 سال کے اندر، بھائی 13 سال تو مدینہ، اس کا تو کچھ بات نہیں، 10 ہی سال کی سب ہے چیزیں. مدنی زندگی میں سب بیان کیا ہے نا. مکے کوئی زیادہ بیان بھی نہیں کیا ہو تو اس وقت تو پریشانی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. آج حرام کے ارتکاب سے بچ جائے یہی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی نہیں کوئی جانتا. ان دونوں کے درمیان کوئی مشتبہ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے تو اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا. جو شخص شبہ والے چیزوں میں پڑا تو اس چرواہے کے مانند ہے جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد چرائے. اپنے لہذا اندیشہ ہے کہ شاہی چراگاہوں میں داخل کر دے اپنے جانوروں کو. مثال کے لیے عمدہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. سب علوم سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کتنی عمدہ ہے. شاہی چراگاہ کے ہوگا تو ہو سکتا ہے جانور اس کا آگے بڑھ کے کھا لے، کچھ نہیں بچا سکتا وہ. اس وجہ سے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تب بچو گے. اس سے بچو گے تبھی حرام سے بچو گے. بڑا تھوڑی سی تشریح ہو گئی. سنو، بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کی زمین پر اس کی چراگاہ، اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں. سنو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اس بدن کی بھی حفاظت کرو. اس کی حفاظت کرو، یہ بدن رہے گا. اس بدن کو بھی حفاظت کرو. سب دونوں لازم بدن کرو. سنو، بدن میں پہلے ہے. سنو، بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کے زمین پر اس کی چراگاہ، اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں. قریب نہ جاؤ. اللہ ہم لوگوں کی حفاظت کرے. میں بار بار کہتا ہوں ہے بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے مجھے زیادہ نہیں مشکل معلوم ہوتا تھا، اب تو واقعی مشکل ہے. خواص بھی بچ جائے بہت مشکل ہے، بہت مشکل. میں نے سہارنپور کے ایک محتمم کا قول سنا ہے. انہوں نے کہا بھائی محتمم کی نجات ہو جائے سمجھو بہت بڑی بات ہے. سچ کہتا ہوں. میں دیکھا کہیں شیخ حدیث صاحب کے کئی ملفوظات میں ہوگا، یہ بہت پہلے دیکھا تھا. اچھا وہاں کا محتمم یا وہاں کا منہ لکھ رہا ہے. اللہ کی زمین پر اس کی چراگاہ، اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں. سنو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو، وہ دل ہے. اللہ ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب ہے نا. سب سے پہلے تقریر غالباً میں مداحلوم پر اس حدیث کا کیس بتایا تھا. تب مولانا حافظ صاحب سب بچے اب علماء مداحلوم. اللہ ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب الاوانی. یاد رکھیے گا، اس کو ابھی پوچھوں گا. احب الاوانی اسفہا واسربھا. کو پڑھ دیا نا، پاس ہو گیا میں سالوں بعد.
یہ لقمہ دیتے ہیں کبھی پڑھ دیا منتظر تھے اللہ نے پڑھا دیا آپ لوگ پڑھ کر. یہ کوئی حدیث سنے انہیں نہیں ہوگا, وہ لوگ بھی نہیں سنے تھے. یہ حدیث ہے کوئی بیان نہیں کرتا, جانتے بھی نہیں کرتے. عام طور سے سب لوگ قلب کے بارے میں وہی حدیث پڑھتے ہیں کہ بدل میں ایک دوسرا ہے قلب کی اصلاح میں. یہ حدیث میں سچ کہتا ہوں علی گڑھ میں آیا تو علی مولانا نے کہا کوئی بیان کرو. اب کہہ رہا ہوں بھائی اپنی بڑائی نہیں ہے, یہ معلوم ہو کہ الحمدللہ بیان کوئی نظرات رہے ہیں. لاڈو میں تو ہوتے ہی پھر معاملہ ہر صاحب نے تھوڑا سے پھر حدیث یہی میرے پاس معاملہ ہم جلدی ٹیپ لے آؤ. شروع تجربہ ٹیپ آ گیا, بس پوری تکلیف اپنی معاملہ اللہ فی عرضی اوانی. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے وہی قلوب, یہ قلوب اللہ کے برتن ہے. اس برتن کی حفاظت ہوتی ہے گندا نہ ہونے پائے. ہوٹل میں جا فوراً دیکھتا ہے کہ برتن کیسا ہے, جس میں صفائی ہوتی ہے اسی ہوٹل میں بیٹھتا ہے. چاہے گھر نہ ہو لیکن ہوٹل میں تو جاتے ہی دیکھتے ہی کرتا ہے میں صاف کرو بھائی پریاری. میں احب القلوب اصفاہا, اور بہترین قلوب کا اصفاہا اے میرا ذنوب گناہوں سے صاف. وہ اسلبھا اور سخت ہو, کیا مطلب یعنی وہ اسلبھا احب القلوب اصفاہا الگ دین میں سخت ہو. وہ ارق وہاں بس اتنی حدیث ہے سارے کا الاخوان بھائیوں پر نرمی. یہ قلب بہترین قلب وہ ہے کہ گناہوں سے بچے, دین کے بارے میں سخت ہو اور بڑے بھائیوں پر نرمی کرے. تو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا, بس اسی کو عام طور سے بیان کرتے ہیں لوگ تمام علماء. یہ حدیث عام طور سے معلوم بھی نہیں. اس حدیث کو اہل علوم نے امام غزالی نے بیان کیا ہے, وہ بھی قلب کے بیان میں نہیں کیا ہے, وہ قوت کے بارے میں. وہ قوت ضروری ہے, تو چونکہ عقلی ٹکڑا رقوہ الاخوان ہے, اس کی بنا پر اس حدیث کو اس میں لے آئے, حق القوت میں لے آئے. تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ حدیث اس میں ہوگی, کیونکہ وہ ٹکڑا تو بخاری میں ہے نا کہ ایک ٹکڑے لے کر کے باب میں لے آتے ہیں. امام غزالی بھی اس قلب کے اس میں نہیں لے آئے ہیں کہیں, عام طور سے وہ علماء بھی نہیں جانتے اس کو. احب القلوب اسلبھا اصفاہا و اسلبھا و ارقھا, زیادہ دقت ہو الاخوان. اصفاہا من الذنوب و اسلبھا علی الدین و ارقھا علی الاخوان. یہ آگے اشارے لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. سنو, بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, کس کو درستی کا اس کی فکر ہے, اس کی فکر نہیں ہے. ہاتھ رہے نہ رہے, جنت اور جہنم کا اس کا تعلق نہیں, لیکن اس کا تعلق لا ينفع مال ولا بنون, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. لا ينفع مال, اس دن نہ مال نفع دے گا نہ لڑکے نفع دیں گے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیمی لے کے وہاں جا کے کچھ حاصل ہوگا. لا ينفع مال ولا بنون تو نہیں ہوگا. قلب کی اصلاح, لا ينفع مال الا من اتى الله بقلب. قلب سلیم لکھا شکل ترجمہ نروگا قلب, جس میں روگ نہیں. ترجمہ ٹھیک ہے نا, ان کا ترجمہ نرو, جس کے اندر روگ نہیں, اس کے اندر حسد نہیں ہے, اس کے اندر کبر نہیں ہے, اس کے اندر کینہ نہیں ہے. آگاہ ہو جاؤ,
من اصبح، جس نے صبح کیا اس حال میں اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ، وہ شخص جس نے شام کیا جس کے دل میں کینہ نہیں ہے، جو کر لے ایسا، کیونکہ ایسا کل میرے ساتھ ہوگا، اور جو میرے ساتھ جنت میں جائے نا۔ حدیث بہت سی حدیث کو حضرت بیان کرتے تو مضامین اس پر ہیں۔ کہا دیکھو کینہ جو ہے حدیث سنت یہ لفظ درمیان میں ہے، کینہ نہ ہونا یہ سنت ہے۔ تو فرماتے تھے استدلال میں کہ سنت صرف وضو اور فرض کی نماز سنت نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے دل کو کینہ سے پاک رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ وہ سنت ظاہر ہے، یہ سنت باطنی ہے، وہ عزم کی سنت ہے۔ دیکھو یہاں تو دھو ہے، ایسے دھو، اتنا دھو، یہ سنت ظاہری ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جو وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ حضرت زین العابدین چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا ہے حضرت وضو کرتے ہوتا آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ یہ ہے مجھ صاحب، یہ چیز بھی سیکھے کہ میں پہلے اپنے سے کہتا ہوں، پھر آپ نے سے کہتا ہوں، اپنے لڑکوں سے۔ ہمارے حضرت شاید 20 منٹ میں وضو کرتے تھے، بدل میں بس ہوتے تھے، منجن کرتے تھے، کیونکہ وہ عصر کی نماز بھی ہوتی ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھتے تھے عشاء کی۔ وضو جیسا وضو ویسی نماز، یہ دو چیزیں بہت کہتے ہیں، جیسا وضو ویسی نماز، جیسا رمضان ویسا سارا سال، یہ بھی کہتے ساتھ۔ رمضان ٹھیک درست کرو، وضو ٹھیک رہے گا، نماز ٹھیک ہوگی۔ اب کیا مجھ صاحب، یہ بھی بہت برا طریقہ ہے، سنت کے خلاف گئے۔ یہاں یہ بیسی ہے، چل پڑی ہے، یہ سنت ہے کہ نہیں، بیٹھ کے کرو۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، اس آداب سنت کے تو خلاف ہی ہے عام طور سے۔ وضو کا اہتمام، جیسا وضو ویسی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہم لوگ پر ہے کیا وہ سب وضو نماز کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کے لیے سب سے اقرب ترین کیا ہے؟ نماز۔ سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے۔ سب لوگ کا جس نے کہا کسی بزرگ سے وہاں خلیل احمد صاحب کہا ارے ہماری نماز کیا دیکھتے، وہاں خلیل احمد صاحب کی نماز دیکھو۔ مطلب آپس میں بھی یہ تھا کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کی نماز کو بھی مثال دیا، یہاں یہ حکیم صاحب تھے الہ آباد، جہاں سے آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی نماز اشبہ بے صلاۃ النبی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہ۔ اللہ ورا بہت بڑی چیز ہے۔ جواب بھی کیسا دیا مولانا حسن بصری نے رضی اللہ، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا۔ سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ تما۔ وہ پاس ہو گئے، کہا جاؤ آواز کہو، اتنی ہی پر بہت دیر نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں لگایا، سمجھ گئے کہ یہ دین کو سمجھے ہوئے۔ آسان ہے جواب دینا اس کا۔ حضرت علی کا سوال، باب العلم، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا۔ ورا کا ترجمہ کیا انہوں نے کیا بولا؟ ورا پرہیزگاری اور شبہات کو چھوڑ دینا، اچھا ترجمہ ہے۔ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ حدیث میں رہتا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کل پر تھوڑا سا اثر ہی تو ہے، دعوت سب پڑ جائے، سب
ورا کسے کہتے ہیں؟ حلال کو چھوڑنا ٹھیک ہے، حرام سے بچنا ٹھیک ہے، اور ایک دونوں کی درمیانی چیز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس بنا پر چھوڑ دینا کہ معلوم ہے کیا ہے، یہ ورا احتیاطاً چھوڑ دینا جہاں تک خود ہے۔ ورا اسی مشتبہ چیز سے دور رہنے کا نام ہے، نہ حلال معلوم ہوتا ہے نہ حرام، تو ہے کیا، بس اس سے بچو بھائی، اس کا حکم مشتبہ ہے، گویا مشتبہ چیز حرام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے باڑ کے مانند ہے، مشتبہ ہے۔ جو شخص شبہ والی چیز سے دور ہوگا وہ حرام سے بدجاولا دور رہے گا۔ گویا مشتبہ چیز حرام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے باڑ کی مانند ہے، جو شخص شبہ والی چیز سے دور ہوگا وہ حرام سے دور رہے گا۔ مشتبہ چیز گھیرے ہوئے اس سے بھی بچو تو حرام میں نہیں پہنچو گے۔ اس مفہوم کو بخاری شریف کی ایک روایت مزید واضح کر دیتی ہے، تو جس نے وہ گناہ چھوڑ دیا جو اس کے لیے مشتبہ تھا تو واضح اور ظاہر گناہ کو بدجاولا چھوڑ دے گا۔ جو سب مشتبہ گناہ کے ارتکاب کی جرات کرے گا تو وہ عنقریب واضح گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ معصیت کے امور اللہ کی چراگاہ ہے، جو چراگاہ کے ارد گرد چلے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس مفہوم کی تائید اس عالم لکھ رہے ہیں ناصر، اس مفہوم کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے کہ شبہ کو چھوڑ کر بے شبہ کی چیز اختیار کرو۔ شبہ کوئی حدیث ہے، یہ شبہ کی چیز چھوڑ کر بے شبہ کی چیز اختیار، جو مشتبہ چھوڑ دو غیر مشتبہ جو یقینی اسی کتاب اچھی ہے نا، اس میں سے ہم لوگ 15 سال سے کم سے کم لگے ہوئے ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ زیادہ ہی ہوگا، ہاں زیادہ۔ اب بھی آئے بہت ملول ہو گیا تھا میں، اب دیکھا یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نواز حسین نے امنے کے بجائے سے لکھا ہوا ہے، یہ نشان ہے، میں نے کہا بھی نے سے کا فرق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، ہمارے کیا لکھا ہوا ہے نا، میں نے رکھو اب آپ دیکھیں تبھی ٹھیک۔ اب ہم لوگ میراج صاحب اس عمر میں سب چیزوں کا جب بھی اللہ کا شکر ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، جب بھی ہوں تو مرفوع قلم جس کو کہا جاتا ہے، میں مرفوع قلم ہوں، تبھی میری جان ہوگی میں لیٹ گیا ہے نا۔ تم دیکھو دیکھ ہی رہتا نا، دیکھتے رہتے لیٹ گئے، جب یہ سب غلطیاں دیکھا میں نے کہ دیکھیے نشانات کوئی دیکھنے والا نہیں، ہر عالم بھی دیکھ نہیں سکتا، اس کو پہلے علم رہے گا تب دیکھے گا، املا صحیح رہے گا تب تو دیکھے گا، اس کا خود املا صحیح نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت، اس سے خط لکھواتے تھے، ہم لوگ کا خط تو انہوں نے بہت بڑے، ارے ہم لوگ کے سب کچھ تھے، تو انہوں نے قانون کو قانون لکھا، کاف سے، چھوٹے کاف سے، کہا میں اسے کہتا ہوں خط لکھا کرتے املا تمہارا ٹھیک ہو جائے، پڑھانے والا بخاری، لیکن املا ٹھیک نہیں، تو املا لکھو گے تب تو املا درست ہوگا، میں پڑھ سکے، کھڑے ہو گئے، یہ نشان لگا ہوا یہ جی ہے نیکی۔ خود سے خود حضور سے سوال کیا گیا نیکی ہے کیا چیز، فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، حسن اعمال نہیں فرمایا ہے، یہ بھی ایک بھائی نیکی حسن اعمال ہم لوگ تو کیا کہیں گے، اخلاق کبھی نہیں کہیں گے،
نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ اس چیز کا جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور لوگوں کا اس سے باخبر ہونا تمہیں ناگوار ہو، ایسا عمل کہ چھپا کے کرو، بس سب میں گناہ ہے۔ ان دونوں احادیث نے خیر اور شر کی معرفت کی بابت ہر شخص کے فطرے کا مقیاس بنا، پیمانہ۔ اگر تم کو صحیح بات صحیح لگے، اچھی بات اچھے، تب میں تمہارا دماغ ٹھیک، اور بری چیز کو بھی تم کو قبول کرے، تب میں تمہارا مقیاس یعنی جو ہے تھرمامیٹر سمجھیے، یا یہ بلڈ پریشر ٹھیک نہیں۔ ان دونوں احادیث اور پیمانہ بتائے، جبکہ انسان شک و شبہ کے دائرے میں ہو اور خطرہ کا ادراک کرے تو اسے دور رہے۔ اس کی دو علامتیں، کسی بات کی بابت طبیعت کا مطمئن نہ ہونا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اس کا اندیشہ کہ دوسروں کو اس کی خبر ہو جائے، بھائی اسی بات کر رہے ہو، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، یقین نہیں کہ خراب ہے، لیکن جب یہ خطرہ ہوا کہ لوگ اس کو ناپسند کریں گے، چھوڑ دو اس کو۔ بہت عمدہ کتاب ہے، دعا کریے چھپ جائے، چھپنے کے اوپر آ جائے۔ جو چیز کھلی ہوئی ہو، واضح حلال ہو، اسے کرتے رہو۔ جو چیز کھلی ہو، واضح ہو، کرتے رہو۔ انسان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ لوگوں کے باخبر ہونے اور واقف ہو جانے کا خوف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کام شبہ کا ہوتا ہے۔ جب شبہ کام ہوگا ڈرو گے، بے شبہ کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، بہت عمدہ علامات لکھی۔ جب وہ کام شبہ کے دائرے کا ہو، اگر کوئی کام ایسا ہو تو انسان کو چاہیے اسے چھوڑ کر غیر مشتبہ کام پر اختیار کرے۔ بہت عمدہ کتاب ہے مصعب، اسی کتاب معین من الشمائل۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر راستہ پر پڑی ہوئی ایک کھجور پر پڑی نظر، آپ کی نگاہ راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور پر آپ کی نگاہ پڑی، فرمایا مجھے یہ اندیشہ نہ ہو، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا یہ صدقہ کی طرح کھا جاتا ہے، کوئی فرمایا جی چاہتا ہے کھا لو اس کھجور کو، مگر خدشہ اور اندیشہ ہے کہ شاید صدقہ کی نہ ہو، نبی کے لیے صدقہ کھایا، چھوڑ دیا نا، مثال بھی دے دیا، ہاں جس کو صدقہ بولتے، لیکن حضور نے کہا احتیاط کیا کہ نبی پر ان کے آل پر صدقہ حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کھجور راستے میں جو پڑی ہوئی کھجور ہو سکتا ہے صدقے کی نہیں کھایا، باوجود خواہش کے حضور نے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں، پھر اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اور اسے کھانے کے لیے منہ کی طرف لے جاتا ہوں، پھر اس اندیشہ کے صدقہ اور زکوٰۃ کے نہ ہو اسے ڈال دیتا ہوں، نہیں کھاتا۔ کھجور بستر پر کھجور ہے، معلوم ہے کھجور جو کھانے کے خواہش یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، جب نبوت کے خلاف نہیں ہے تو بزرگی میں کیا ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی حد سے نہ بڑھ جائے۔ ایک بزرگ تھے کہ گائے کا دودھ آیا، علامہ شافعی نے لکھا ہے، دیکھا یہ شاید کسی چراگاہ میں گئی ہو شاید اور چری ہو اور وہ چراگاہ ناجائز ہو، اسے دودھ ہوا ہے تب نہیں کہوں گا، کہا یہ سب تکشف ہے اور دین کی بنیاد سے سب رد کیا ہے، یہ بیوقوف صوفیہ ہے، اس پر رد کیا اتنی دور کہ شاید کسی چراگاہ میں بکری گئے ہو تو اس سے یہ دودھ بنا ہو، کہا یہ سب جائز ہے۔ علامہ شاطبی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیب میں روپیہ رہنا، بڑے آدمی نے لکھا ہے مجھ میں تشویش ہے، علامہ شاطبی نے لکھا، حضرت بہت سنا دے، علامہ شاطبی
جس طرح کھجور کا یہ مال کا رہنا جیب میں مجھ میں تشویش ہے، اس کا خالی ہونا اس سے بھی زیادہ مجھ میں تشویش ہے. اس بنا پر ایسے لوگ ان باتوں کو قبول نہ کرو. یہ سب متکشف ہیں لوگ. کوئی بات اور کہا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہی بزرگوں نے کہا ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہو اس پر رد کیا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ میرے اکابر میں سے ہے، لیکن یہ خلاف شرع کر رہا ہے، میں رد کرتا ہوں. اس رد میں ان کا متبع میں ہوں. ندوے کے ندوے تو مولانا محمد حسنی سے ملاقات کی، کہا بھائی مولانا عجیب آدمی ہے، علامہ شافعی کی بات ہو نظر مند ہے. جہاں ہمارے بزرگوں نے کہا جو خلاف شرع چیز ہو اس کو میں یہ ان کی بات خلاف شرع میں رد کرتا ہوں. کہا اس طریق میں یہ ہے کہ جب تک جیب خالی نہ ہو اس وقت نہ ہو، کیونکہ جیب میں روپیہ رہنا مجھ میں تشویش ہے. فرمایا انہوں نے جس جیب میں روپیہ رہنا مجھ میں تشویش ہے، اس کا خالی ہونا اس سے زیادہ مجھ میں تشویش ہے. کیونکہ یہ خلاف شرع کر رہا ہے، رد کرتا ہوں. سمجھ گئے بات؟ ارے سمجھ لو تو بس سمجھے. علوم ہے یہ علامہ شاطبی کے. معلوم یہ شاید کھر میں اس کے ہو، یہ ہے سب تکشف ہے، شریعت کے خلاف ہے. ورا کی بھی ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب تک ورا لوگوں کی زندگیوں میں پائی جائے گی لوگ خیر و عافیت سے رہیں گے. اسی پر بچہ جوان ہوگا اور جوان بوڑھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ورا والے بن جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اگر حلال و حرام کا ذکر ختم ہو جائے تو لوگ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے جس کی بابت حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے. لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا تو انسان کو یہ پرواہ نہ رہے گی کہ اسے مال کس طرح سے حاصل کیا ہے، حلال دلیل سے یا حرام دلیل سے. بس اب امن عافیت ختم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو ہے جس کا تعلق تقویٰ سے ہے یا اخلاق حسنہ سے ہے، یہ بھی ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. اور خاص طور سے جب بزرگوں سے تعلق ہو وہ احتیاط، اسی احتیاط میں بھی مبارکہ کا درجہ نہ ہونا چاہیے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اتنا نہ ہو کہ تکشف ہو جائے. اب یہ سمجھ کے لیے تھوڑا سا عقل چاہیے. مہاراج دعا کیجیے تو بیان کر دیا ہمارا حضرت حسن بصری نے کہا بہترین چیز بڑا ہے اور بدترین چیز کیا تما ہے، دارت مخلوق سے دعا کر بہت دیر ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کے ان نقطوں کو بھی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور یہ بالکل نہ تصوف کے خلاف ہے نہ سنت، دونوں مزاحم نہیں ہیں. یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے اور یہی سنت ہے تو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا ہے. ہمارا خاص طور سے احیاء علوم امام غزالی تو امام ہے اس کے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے باطن کی اصلاح، اپنے اخلاق کی اصلاح میں فکر پیدا فرمائے. وہ طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. یہ باطنی صفائی اللہ ہم سب کو اس کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.